السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم وطن عزیز میں نظر دوڑائیں تو 400 فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو 1/3 حصہ ملک کا پانی میں ڈوبا ہوا۔ معیشت کی بات کی جائے تو وہ اس کی صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو حکمرانوں کی باہمی چپکلشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور پھر اس سے مزید یہ ہے کہ ملک میں اٹھنے والی مختلف وبائیں، ڈینگی، ملیریا وغیرہ، اسی طرح عالمی صورتحال میں دیکھا جائے تو کرونا وغیرہ، ایڈز وغیرہ کی مختلف بیماریاں، ان سب کے سد باب کی بجائے اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہیں، تو جہاں پہ ہمیں دیگر وجوہات سمجھ آتی ہیں وہیں پہ کچھ پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہیں کہ اگر امت کے لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ان کو اس طریقے سے مبتلا عذاب کیا جائے گا۔ اصل میں ہے معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو یک بار کی ہلاک نہ کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ دعا تو قبول کر لی، لیکن قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کہ ہم دنیا والوں کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ان کو مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ سے رجوع کر سکیں۔ تو یہ جو دنیا میں آنے والی ہمیں مختلف آزمائشیں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ دراصل اللہ کی جانب سے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے گناہ بیان کیے کہ جن کی بڑی ہی کڑی سزا جو اس دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ آپ نے فرمایا کہ اے مہاجروں کی جماعت، پانچ خطرناک چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں ان سے آزمایا جائے گا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ کسی بھی قوم میں جب بے حیائی ظاہر ہو جاتی ہے اور اس قدر کہ حتیٰ یعلنوا بہا، کہ وہ لوگ علی الاعلان وہ برائی کرنا شروع کر دیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ الا فشا فیہم الطاعون، تو اس وقت اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ طاعون ایک بیماری ہے کہ جس میں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں، کثرت سے لوگوں کی موت ہوتی ہے، ایک ایسا وائرس ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جلدی قابو نہیں پایا جاتا۔ فرمایا کہ اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے، والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور پھر ایسی بیماریاں اس قوم میں آ جاتی ہیں کہ جو ان سے پہلے آباء و اجداد میں جن کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ کس جرم کی بنیاد پہ؟ کہ جو بے حیائی کو عام کرنے والے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں بے حیائی داخل ہو جائے اور لوگ علی الاعلان وہ برائیاں کرنا شروع کر دیں تو اس وقت لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، حدیث بھی سنتے رہیں اور اس کو اپنے معاشرے میں کوٹ بھی کرتے رہیں کہ کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ ساری مصیبتیں، آزمائشیں ہمیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ جو ہم نے اللہ کا پیغام ذہن سے نکال دیا، حضور کا فرمان جو ہم نے پس پشت ڈال دیا، یہ اسی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کوئی بھی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو اس وقت کیا ہوتا ہے الا اخذوا بالسنین، اس وقت پھر ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وشدت المعونہ، ان کا گزر بسر تنگ ہو جاتا ہے، وجور السلطان علیہم، اور پھر بادشاہوں کا غضب بھی ان کے اوپر برستا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں
جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی ہی بدعنوانی نظر آتی ہے۔ کوئی چیز کوانٹٹی میں ہمیں پوری نہیں ملتی، رقم اس کی پوری لے لی جاتی ہے لیکن اس معیار کے مطابق نہیں ملتی جس معیار کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ کوئی چیز اس کو ہم کلو کی مقدار میں لے تو ہمیں پوری کلو کی نہیں ملتی، اس سے کم ملتی ہے، اور جس کا جہاں پہ جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق ہم نے جو ہے وہ یہ قحط سالی بھی عام ہے، کبھی کسی چیز کی شارٹیج، کبھی کسی چیز کی شارٹیج، کبھی کسی چیز کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی حکمران ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری وہ وعیدیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بیان فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آسمان سے بارشیں نازل ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اور اگر زمین پہ چلنے والے دیگر مویشی نہ ہوں تو ان کے اوپر کبھی بارش نہ ہو۔ تو ہم ابھی آج سے تقریباً 3 سے 4 ماہ پیچھے دیکھیں تو ہم اللہ سے گڑ گڑا کے شدت سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ بارشیں نازل ہوں۔ تو یہ معاملہ ایک بہت بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے کسان بھائی زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کر دیتے ہیں، یا پھر اکثریت کو اس مسئلے کا ہی علم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فصل عطا کی ہے اس میں سے کچھ زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ اسی طرح دیگر جو مختلف کاروبار کرنے والے ہیں وہ سب کچھ تو یاد رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں آ کے جب غفلت کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسی طرح کی سزا ملتی ہے قحط سالی کی صورت میں کہ یا تو بارشیں ہوتی نہیں یا پھر بارشیں ہوتی ہیں تو بے وقت کی بارشیں ہوتی ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان کر جاتی ہیں، جس کا اندازہ ہم ان دنوں لگا سکتے ہیں۔ یہ جو سیلابی صورتحال یہ ساری بے وقت کی بارشیں ہونے کی وجہ سے اور کثرت باران کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارے اندر کوئی اس طرح کی کمزوری ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور یقیناً ہم میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب لوگ اللہ کا وعدہ توڑ دیں گے، اللہ کے پیغمبر کا وعدہ توڑ دیں گے تو اس وقت ان کے اوپر ان کے اغیار میں سے کوئی دشمن مسلط کر دیا جائے گا جو ان کو مسلسل نقصان پہنچائے گا۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا قانون اپنا نہیں ہے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب تو ہی ہوگا، نظام تیرا چلے گا، ہم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اغیار کے حکم کے بنا ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں، ہم اپنی معیشت میں آزاد نہیں، ہم اپنے معاملات میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے اوپر حکمران ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر منمانی کرنے کے لیے ہم جو نا وہ مختار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اغیار میں سے دشمن ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال IMF کی ہمارے سامنے ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کو اختیار نہیں کریں گے تو إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ہی لڑوا دے گا۔ حکمرانوں کی آپس میں ہی جو ہے وہ چپکلش ہو جائے گی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی مثال بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں اس وقت مختلف پارٹیاں مختلف حوالوں سے جو ہے وہ حکومت میں ہیں لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پے در پے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے میں جو ہے وہ پیش ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں۔ نتیجہ یہی ہے کیونکہ ان کے آئین میں اللہ کی کتاب شامل نہیں ہے اور یہ ان کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے۔ فیصلے ہونا تو بڑی دور کی بات، ان حکمرانوں میں سے اکثریت کو قرآن مجید پڑھنا تک بھی نہیں آتا۔ جب معاملات ایسے ہوں گے تو یقیناً اللہ کی جانب سے عذاب بھی آئیں گے، جو ہے وہ وبائیں بھی اتریں گی اور بلائیں بھی نازل ہوں گی، آفات کا اور اسی طرح دیگر چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے نجات مل جائے تو ہمیں یہ ساری برائیاں چھوڑنی ہوں گی کہ جن برائیوں کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ ان برائیوں کے نتیجے میں یہ عذاب نازل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔